بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 73 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے کتب یہود کی تدوین و تاریخ اور تحریفات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہودی مذہب کی جو کتابیں ہیں اس کی تدوین کب ہوئی، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور ان میں تحریفات جو ہوئی وہ کس حد تک تحریفات ہوئی یا نہیں ہوئی تحریفات، خود انہیں کی سواری سمجھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں تاریخی حیثیت۔ بنو اسرائیل پر 7 مرتبہ قیامت خیز تباہیاں آئی، جس میں عہد نامہ قدیم جل کر تباہ و برباد کیا گیا۔ 600 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے بیت المقدس میں محفوظ تبرکات اور عہد نامہ قدیم کی اس وقت تک کی موجود کتابوں کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ 168 قبل مسیح میں انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینٹوینس نے یروشلم پر حملہ کر کے بنو اسرائیل کی مقدس صحیفوں کو جلا ڈالا اور تورات کی تلاوت کو حکماً بند کر دیا۔ یعنی بنو اسرائیل پر کل 7 حملے ایسے ہوئے جس میں ہر بار ان کے ہیکل کو تباہ کیا گیا، ان کی مقدس ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کیا گیا، اور جو ان کی مذہبی کتابیں تھیں وہ بھی ان میں جل کر خاک ہو گئی۔ سخت حملوں میں سب سے پہلا سخت حملہ 600 قبل مسیح میں بخت نصر نے کیا تھا۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، اور جو ان کی تبرکات تھیں ان کو بھی جلا دیا، ختم کر دیا، اور جو عہد نامہ قدیم کی جو کتابیں اس وقت تک جو مرتب کی گئی تھیں ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر دوسرا 168 قبل مسیح میں انطاکیہ کے یونانی بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا، اس نے بھی مقدس صحیفوں کو جلایا، اور نہ صرف جلایا ہے بلکہ سرکاری حکم نامہ جاری کیا کہ تورات کی تلاوت بالکل بند کر دی جائے۔ پھر 70 عیسوی میں رومی بادشاہ تیتس بیت المقدس پر حملہ کر کے مقدس صحیفوں کو وہاں سے نکال لے گیا اور فتح کی یادگار کے طور پر روم کے محلات میں لے گیا، یعنی مقدس صحیفوں کو ان کی یہودیوں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور اب وہ رومیوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ یہودیوں کے قتل، ان کی عبادت گاہوں کی تباہی اور مقدس صحیفوں کے جلائے جانے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ عہد نامہ قدیم محفوظ نہ رہ سکا۔ تاریخی حیثیت یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم بہت سے تغیرات کا شکار رہا، وہ اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ موجودہ عہد نامہ قدیم، عہد نامہ قدیم کی تاریخ و تدوین بیان کرتے ہوئے ایک مغربی محقق کہتے ہیں کہ موجودہ عہد نامہ قدیم کے متن کو آخری مرتبہ 7ویں صدی مسیح میں مرتب کیا گیا، اور جن لوگوں نے اسے مرتب کیا ان کو مسورائی کہا جاتا ہے۔ باقی کی جو کاپیاں تھیں یا وہ نسخے جو ناقص یا بوسیدہ پائے گئے ان کو اچھی طرح جانچنے کے بعد ضائع کر دیا گیا۔ چنانچہ عبرانی مخطوطہ کوئی بھی 9ویں صدی عیسوی سے پہلے کا نہیں، اور یہ سب کے سب مسورائی متن کے حامل ہیں۔ اس اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ 700 عیسوی میں ایک کونسل بنی اور اس میں کچھ علماء متعین کیے گئے۔ ان علماء کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس وقت تک جو عہد نامہ قدیم کی کتابیں ہیں ان سب کو انہوں نے جمع کیا، اس کے جتنے نسخے تھے ان سب کو جمع کیا، اور ان سب کو جمع کرنے کے بعد اس کو جانچا اور پرکھا، پھر اس کے بعد عہد نامہ قدیم کی ایک مرتب شکل شائع کی۔ اس جماعت کو جس نے اس وقت یہ جمع کیا تھا اس کو مسورائی کہا جاتا تھا۔ مسورائی پھر انہوں نے جس کو مناسب سمجھا اس کو تو شامل کیا، اور جس کو مناسب نہیں سمجھا جن مخطوطوں کو عبرانی زبان کے ان کو ضائع کر دیا جانچنے کے بعد۔ اب یہ ہے کہ عبرانی مخطوطے جو آج کل اگر کہیں ملتے ہیں تو وہ یا تو وہی ہے مسورائی کے والے جو مسورائی نے جن کو دیکھا تھا، یا تو وہ یعنی وہ سب کے سب 9ویں صدی عیسوی سے پہلے کے نہیں ہیں۔ صدی عیسوی سے پہلے کے جو نسخے پائے جاتے ہیں وہ وہی ہیں جو مسورائی کی نظر سے
گزرے ہیں۔ احمد دیدات عہد نامہ قدیم کی تدوین کی بابت لکھتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم کی آخری شامل شدہ کتاب دانیال سے لے کر مسورائی متن کے اولین مخطوطے تک ہزاروں برس کا وقفہ ہے۔ اس کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ فلسطین کے نزدیک بحر مردار کے قریب ایک غار سے یسعیا اور دوسری کتابوں کے اجزاء برآمد ہوئے۔ ان کے متعلق محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دوسری صدی قبل مسیح میں لکھے گئے۔ اس سے قبل کے زمانے میں صرف عہد نامہ قدیم تورات والے حصے پر مشتمل ہے اور مسورائی متن سے ملتا ہے۔ یعنی ایک نئی بات انہوں نے بیان کی احمد دیدات میں کہ فلسطین کے نزدیک بحر مردار کے پاس یسعیا نامی کتاب کے کچھ اجزاء پائے گئے۔ اس اجزاء سے متعلق محققین کا یہ کہنا تھا کہ یہ دوسری صدی قبل مسیح میں اس کو لکھا گیا، لیکن اس کے جو حصے تھے اور یہ وہی مسورائی کی جو تدوین تھی اسی سے ملتے جلتے تھے۔ تحریفات، عہد نامہ قدیم میں تحریفات ہوئی ہیں، اس کے 5 دلائل ہیں۔ نمبر 1، عہد نامہ قدیم کا اختلافات اور تضادات سے پر ہونا، جیسے کتاب خروج میں ہے، اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے برعکس کتاب پیدائش میں ہے، میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ نمبر 2، توریت میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے امور و حادثات کا تذکرہ، جیسے کتاب پیدائش میں ہے، اور اسرائیل آگے بڑھا اور عدر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا، جبکہ یہ بات معروف ہے کہ مسجد عدر بیت المقدس کا ایک مینار ہے جسے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 700 سال بعد جسے سلیمان علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 700 سال بعد بنوایا تھا۔ 5 دلائل میں سے 2 دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم میں تحریف ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم کے بیانات میں تضادات پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ کتاب خروج میں یہ کہا گیا کہ خدا سے متعلق، رویت باری سے متعلق، کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ پھر کتاب پیدائشی میں کہہ دیا گیا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تبھی میری جان بچی، یعنی میں خدا کو دیکھنے کے بعد بھی انسان ہوش میں رہا اور میری موت نہیں ہوئی۔ جبکہ قرآنی بیان ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی دیکھنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور پھر وہ ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اس کی طرف دیکھو، وہاں میرا اپنے جلال ظاہر کیا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ توریت میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ہیں، اور توریت جو ہے اصل نسخہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں ملی تھی جس میں 5 کتابیں ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ہے۔ تو جو چیز 700 سال بہت پہلے، یعنی 700 سال پہلے اگر کوئی کتاب لکھی گئی، اس کے اندر 700 سال بعد کے واقعات کو کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ اور جیسے کہ یہ واقعہ توریت میں ہے کہ کتاب پیدائش میں کہ اسرائیل آگے بڑھا اور عدر کے برج کی طرف پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا، اور عدر کا یہ جو برج ہے یہ بیت المقدس کا، اور بیت المقدس کو تعمیر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد ہوئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی تعمیر ہو گیا ہو؟ تیسری دلیل یہ کہ عہد نامہ قدیم کے تینوں نسخوں عبرانی، یونانی اور سامری میں اختلافات کا پایا جانا، یعنی تینوں نسخوں میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے عبرانی نسخے میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو جنا، جبکہ سامری اور یونانی نسخے میں ہے یہی عبارت اس طرح سے ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہارون اور موسیٰ اور ان دونوں کی بہن مریم کو جنا، یعنی ایک ہی واقعے کو، ایک ہی بات کو ایک نسخے میں کچھ، دوسرے نسخے میں کچھ۔ جیسے کہ مثال سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے متعلق ان کی والدہ نے حضرت ہارون اور
ان کی والدہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک ہی تھی۔ پھر اسی سے متعلق ایک دوسری عبارت یہ کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کی بہن تینوں کی والدہ ایک تھی۔ چوتھی دلیل یہ کہ توریت کا مشرق وسطی خصوصاً فلسطین میں آباد قوموں کا قتل کرنے کا حکم دینا، جیسے کتاب استثنا میں ہے، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈانا، یعنی قتل عام کا حکم دینا۔ توریت میں اس طرح کی عبارتیں ہیں کہ خدا کی طرف سے قتل عام کا حکم دیا گیا، جس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، یہ درایتی انداز کی دلیل ہے، جو اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح سے قتل عام کا حکم دے، یعنی جو لوگ جنگ میں شریک ہوں، وہ بھی جو جنگ میں نہ شریک ہو، خاص طور سے قبضہ ہونے کے بعد کسی کا قتل عام کرنا، یہ بالکل غیر اخلاقی بات ہے۔ اس کا شریعت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اس طرح۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ کتاب مقدس میں بعض مقامات پر فحش آمیز کلام کا پایا جانا، جیسے کتاب ارسیہ میں ہے، میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش رہا اور ضد کرتا رہا، پر اب میں درد ذہ والی کی طرح چلاؤں گا، میں ہانپوں گا اور زور زور سے سانس لوں گا۔ یعنی ایسی فحش باتیں کہ جو ایک عام انسان اپنی زبان سے نہیں بول سکتا، ایسی باتیں کبھی خدا کی طرف کبھی انبیاء کی طرف، اس طرح کی باتیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسانوں نے اپنی طرف سے داخل کر دی۔ عہد نامہ قدیم قرآن کی روشنی میں، قرآن کریم میں سرے سے ہی عہد نامہ قدیم کی عبارت نہیں ملتی، بلکہ قرآن میں تورات، کتاب موسیٰ اور صحیفہ موسیٰ کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں تورات کے نام سے ذکر کیا گیا، اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 میں کتاب موسیٰ کے نام پہ ہے، اور سورہ اعلیٰ میں فی صحف ابراہیم و موسیٰ کے نام پہ اس صحیفہ موسیٰ کا تذکرہ۔ عہد نامہ قدیم کے نام سے کسی قسم کے مضمون کا کوئی تذکرہ نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہود نے اپنی کتاب میں تحریف کی، یہ قرآن خود بتاتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قلیلا منهم۔ قرآن اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہودی اصل تورات پر عمل نہیں کر سکے اور نہ ہی اس کا پورا حق ادا کر سکے۔ سورہ جمعہ میں ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھے پر کوئی چیز لدی ہوتی ہے اور وہ نہیں سمجھتا، کوئی کتابی لدی ہو تو اس کی اہمیت وہ نہیں سمجھتا، ایسے ان کے لیے بھی تھا کہ انہوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس پر عمل نہیں کیا۔ سبق کا خلاصہ کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عہد نامہ قدیم کی تاریخی حیثیت کو پڑھا، پھر اس کے بعد موجودہ عہد نامہ قدیم جو ہے اس کی تدوین کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد اس میں تحریفات ہوئیں کیسے ہوئیں، اس کے دلائل پڑھے، 5 دلائل ہم نے پڑھے۔ عہد نامہ قدیم کو قرآن کی روشنی، قرآن میں عہد نامہ قدیم کا کیا تذکرہ آیا ہے۔